Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ قائم رہے تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور نہ غم زدہ ہو، جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ تم مانگو۔ یہ مہمانی ہے بہت مغفرت کرنے والے مہربان رب کی جانب سے۔ گزشتہ آیات میں کافروں کا ذکر تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے دیکھتے تو کہتے کہ قرآن مت سنو، بلکہ مزید واویلا کرنے کا، چیخنے چلانے کا، شور غل کرنے کا، بک بک کرنے کا، گالی گلوچ کرنے کا، سیٹیاں بجانے کا وغیرہ وغیرہ وہ لوگوں کو مشورہ دیا کرتے، اور پھر اتنا شور ہنگامہ کرتے کہ اس وقت قرآن کی آواز جیسے سنائی نہیں پڑے گی۔ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ نہ خود سنیں نہ دوسروں کو سننے دیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن تو وہ عام کر کے رہے گا، اس کی تعلیم وہ عام کر کے رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو ضرور جو ہے سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور اس کی بدترین سزا دیں گے جو وہ کر رہے تھے، یعنی جو کفر و شرک کر رہے تھے اور اس میں بالکل سے ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ بدلہ ہے دشمنوں کے لیے آگ کا اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کا، یہ اللہ کی آیتوں کے انکار کا بدلہ ہے۔ جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو انسانوں اور جناتوں میں سے جنوں نے ان کو گمراہ کیا اور بہکایا، پروردگار سے یہ استدعا کریں گے کہ پروردگار آپ ہمیں وہ آدمی دکھا دیجئے، وہ جن اور انس دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ہم انہیں آج کچل ڈالیں گے، اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ ہم میں سب سے ذلیل رسوا بن جائے۔ اس ذکر کے بعد اب اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے اس میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ قائم رہے تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے سے مراد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، یعنی ایمان لانا۔ ایمانی سب سے بنیادی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، اخلاق وغیرہ، ان تمام چیزوں پر انسان کیا رہے؟ کاربند رہے، قائم رہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم اس پر عمل پیرا رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
قل آمنا باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ استقامت کیا چیز ہے؟ تو نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی اللہ رب ہے، وہ اکیلا ہے، وہی معبود ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی چیز میں کسی بھی مخلوق کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے استقامت کا مفہوم پوچھا گیا تو نے کہا کہ امر و نواہی پر کاربند رہو، یعنی نیک عمل کرو بھی اور نیک عمل کرنے کا حکم بھی دو، برائیوں سے بچو بھی اور برائیوں سے بچنے کا حکم بھی دو، یعنی اوامر و نواہی سے پر جو ہے اس پر بالکل سے کاربند رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ عمل کرتے رہو، یعنی نیک اعمال کرتے رہو۔ پھر استقامت کے اندر سارے نیک اعمال صالحہ، تمام اعمال اس کے اندر داخل ہیں، یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ استقامت میں قائم موجود ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ لفظ استقامت میں موجود ہے۔ گویا کہ اس لفظ کے ساتھ یہ پوری کہہ لیجیے کہ شریعت کی ایک لفظ کے اندر پوری شریعت سمو دی گئی ہے کہ انسان اگر جاننا چاہے مختصر لفظ میں ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، یہی ایمان، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ اب اس کی تشریح میں آدمی جتنا جائے گا اس کو وضاحت اس کو ملتی چلی جائے گی۔ تو جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ 3 وقت میں فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک تو موت کے وقت فرشتے نیک اچھی شکل صورت میں آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے یہاں تمہارا بلاوا آ گیا ہے، اور پھر اس کو عزت کے ساتھ لے کر اپنے ساتھ فرشتے جاتے ہیں، اور جہاں تک جاتے ہیں دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے آسمان کا، اور ہر طرف سے مرحبا مرحبا، کون آیا کون آیا کی ایک صدا لگتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی حال میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کل لوگ آپ سے ملاقات کے لیے بہت کم آ رہے ہیں، کیا بات؟ تو نے کہا کہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دوسرے لوگ ملنے آئیں گے، اور اسی کے بعد ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرے لوگ ملنے کے لیے آئے، اس میں کوئی شک نہیں، انسانوں میں سے بھی آئے، اور جو اللہ کے یہاں سے فرشتے متعین تھے وہ تو آئے ہی۔ اور یہ مختلف واقعات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے واقعات اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ ہٹیے دوسروں کو جگہ دیجیے، وہ لوگ آ رہے ہیں، سب سے کپڑا پہنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ ہٹیے یہاں سے، بالکل ان کے لیے جگہ خالی دی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے الفاظ بڑے ملتے ہیں بہت سے نیک لوگوں کے کہ مرتے وقت انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہٹیے، آپ کی ضرورت نہیں دوسروں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس طرح کے واقعات سنانا شروع کر دیں تو شاید ایک لمبی داستان بن جائے گی، کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال تو فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں، ایک تو موت کے وقت خوشخبری سناتے ہیں، دوسرے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں سوال جواب کی بات آتی ہے تو وہاں پر ان کو خوشخبری ہوتی ہے، آپ ڈرے نہیں، آپ کے اعمال صالحہ آپ کے ساتھ ہیں، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، باقی اعمال صالحہ ایک طرف،
یعنی چاروں طرف سے اس کے تمام اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی عذاب دینے والا فرشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں بس دور رہو، ہم بیچ میں حائل ہیں، ہمیں پار کر کے تم نہیں جا سکتے. اس شخص کے ساتھ ہم اس وقت تک ہیں جب تک اس کو ہم جنت میں داخل نہ کرواتے. پھر وہ اعمال صالح اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کرا دیتے ہیں. تو فرشتے اترتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ غمزدہ مت ہو، ڈرو نہیں، اور جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یہ مومنین کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص قسم کی نعمت عطا فرمائی. ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے ساتھ یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم رہے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، موت کی حالت میں رکھا، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا تو 300 سال میں پوری کائنات بدل چکی تھی. لیکن اللہ نے معجزے کے طور پر ان کا ظہور فرمایا، ان کو دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ ہمارے نیک بندے تھے جن کی ہم نے حفاظت کی، اور آج یہ تمہارے سامنے پھر موجود ہے. لوگوں کو یقین ہو گیا، پھر وہ سخت بادشاہ اور جو لوگ موجود تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے. بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں. تو استقامت کا مطلب یہی ہے کہ ذرا برابر بھی ایمان اس کا متزلزل ہونے نہ پائے. کہیں پر اگر اس کے اوپر آزمائش آ جائے، کہیں پر اس کے اوپر مصیبت آ جائے، کہیں پر حالات بگڑ جائیں، تو وہاں پر وہ پھر بے سہارا اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کو اپنا کارساز سمجھے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو درست کرنے والا ہے. وہاں پر پھر لوگوں کے کہنے میں آ کر، وہ لوگوں کی زبان میں آ کر لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں نہ کہنا شروع کر دے جو عام لوگ کہا کرتے ہیں. یعنی ڈر کی وجہ سے یہ کہو تو کہنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب نہیں. اللہ کہہ دیا، اللہ پر ایمان لے آئے تو اب اللہ اس کی زبان سے نکلنا ہے، کچھ اور اس کی زبان سے نہیں نکلنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت. فرمایا کہ ہم ان کے لیے رفیق ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اللہ بھی رفیق ہے، اعمال صالحہ بھی رفیق ہے. جب انسان، اس کے رشتہ دار، اعزاء اقارب، دوست احباب سب جو قبر میں کسی بھی انسان کو چھوڑ کر آتے ہیں تو اس کے اعمال صالحہ اس سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو لوگ چھوڑ کر جانے تھے وہ چلے گئے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے فوراً وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دولت ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کی صرف جان نکلے، روح نکلے، اگر وہ انگوٹھی پہنے ہوئے تو انگوٹھی نکال لی جائے گی، ہار پہنے ہوئے تو ہار نکال لیا جائے گا. جو کچھ اس کے بدن پر ہے سب سے پہلے دنیاوی ساز و سامان جتنا بھی ہے وہ اس سے ہٹا لیا جائے گا. عورت ہے تو زیورات سے مزین رہتی ہے، ناک میں بھی پہنے ہوئے ہے، کان میں بھی پہنے ہوئے ہے نا، وغیرہ وغیرہ، انگلی میں بھی پہنے ہوئے ہے، پیر میں بھی پہنے ہوئے وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس کے ہوتے ہیں، اس پہنے رہتی ہے. تو جیسی موت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے یہ دوست ہٹا دیے جاتے ہیں. تو ایک دوست دنیاوی ہے، مال و دولت ہے، فوراً ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرے دوست ہیں جو قبر تک لے جا کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں. تیسرا دوست ہے، چاہے وہ اچھا دوست ہو یا برا دوست ہو، وہ کہتا ہے ہم چھوڑ کر جانے والے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب تم کو آخری انجام تک پہنچا کر ہی رہیں گے. اب اچھا ہے تو اس کے اچھے دوست کہتے ہیں تم کو ہم جنت تک لے جا کے رہیں گے، برا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں ہم تم کو وہاں تک پہنچا کے رہیں گے. تو وہ پھر ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے دوست گویا کہ ان کو بناؤ اعمال صالحہ. اب جو رفیق ہیں، جن کا رفیق اللہ بن جائے، جن کے رفیق اعمال صالحہ بن جائے، جن کے رفیق فرشتے بن جائیں، تو دنیاوی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا دل چاہے. یعنی تمہارے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، خواہش کے مطابق وہ چیز تمہارے سامنے حاضر. تم نے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا، مطالبے پر وہ چیز فوراً تمہارے سامنے حاضر.
ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر تمہیں کوئی چیز خواہش پیدا ہو یا کسی چیز کا مطالبہ کرو اور وہ چیز نہ ملے. مثال کے طور پر ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا بھنا ہوا کباب میرے سامنے آ جائے. وہ اڑتا ہوا بس اسی وقت وہ بھنے گا خود بخود، اور ایک تشت میں آپ کے سامنے اس کا کباب موجود ہے، جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ. کھایا، وہ زندہ اصلی حالت میں آیا، پھر کھایا. ایک ہرن آپ کے سامنے سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ اس کا ہم کو وہ فلاں گوشت کھانے کا جی چاہ رہا ہے، فوراً وہ بنایا، اور جس طرز کا آپ نے گوشت کھانا چاہا وہ آپ کے سامنے حاضر، آپ نے کھایا، پھر وہ ہرن نکلا اور چلا گیا. یہ آخرت میں تو جنت میں خوب ہوگا، ہر وقت ہر لمحے ہوگا. یہ کمپیوٹرائز دنیا جو ہے یہاں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں پر حقیقت میں چیز کمپیوٹرائز نظر آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. اللہ رب العزت نے جب ان کو حکم دیا کہ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے اچھا بھی علم رکھتا ہے، اس سے جاؤ ملو اور اس سے علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جگہ پوچھی، گویا پتہ پوچھا، پھر اس کے بعد نشانی کے طور پر ساری چیزیں پوچھی. تو اللہ رب العزت نے نشانی بتا دی، ساتھ میں کہا کہ ایک مچھلی جو ہے پکا کر لے کے جاؤ. تو ایک مچھلی بڑی جو بھی ہو اپنے سفر میں کھانے کے لیے وہ لے کر بنا کے چلے، ساتھ میں ان کے حواری بھی موجود تھے. چلتے چلے گئے، ابھی وہ راستہ نہیں مل رہا. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، کہہ رہے ہیں بہت زیادہ تھک گئے ہیں، لا تھوڑا سا آرام کر لیں. جب آرام کیا، موسیٰ علیہ السلام سو گئے. ان کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی گویا حفاظت کر رہے تھے، اور وہ گویا نگرانی بھی کر رہے تھے کہ کہیں کچھ نہ پیش آ جائے، اس لیے اپنا پہرے داری بھی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ٹفن سے جو ان کا توشہ دان تھا اس سے وہ مچھلی زندہ ہوئی، پکی پکائی مچھلی تھی، وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہونے کے بعد وہ نکلی اس سے ٹفن سے، اور اس کے بعد چلتی چلی گئی، اور اس نے جو ہے سمندر کے اندر ایک راستہ بنایا. جہاں جہاں سے وہ گئی وہاں سمندر میں ایک راستہ بنتا چلا گیا، اور وہ سمندر کے اندر ہوتے ہوئے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا وہاں تک وہ راستہ بنا کے چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے کہا چلو بھائی ابھی بہت لمبا سفر ہے، چلو چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے، ابھی ان کو ہوش بھی نہیں اور وہ صاحب بھی بھول گئے. اب جب چلے تو اب تھکن زیادہ لاحق ہو گئی، کہ بھائی اب تھکن بہت ہو گئی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لاؤ کھانا وانا لے آؤ. تب ان کو یاد آیا، کرے ارے حضرت معاف کیجئے گا، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا. وہ جو فلاں جگہ ہم لوگ چٹان کے پاس بیٹھے تھے، ہاں وہاں پر یہ مچھلی زندہ ہوئی، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ ٹفن میں پکی پکائی مچھلی میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہوئی کہ ٹفن سے نکلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے سے گئی اور سمندر میں اس میں راستہ بنتا چلا گیا. موسیٰ کہا اللہ کے بندے وہی تو میری جگہ تھی، اسی کی تو مجھے تلاش تھی، اتنا تو ہم لوگ بہت فضول میں آگے بڑھتے چلے گئے، چلو واپس. پھر وہ واپس آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ مچھلی دنیا میں بھی پکی پکائی اللہ رب العزت نے انسان کو دکھا دی کہ دیکھو ہم نے کیسے اس کو زندہ کیا، کیسے اپنا راستہ بنا کے چلی گئی. جنت میں یہ کوئی عام بات ہوگی. تو اور وہاں پر مہمان نوازی جو ہوگی سب سے پہلے وہ مچھلی کے کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ جو کھاتے ہیں، نہیں یاد نہیں آ رہا ہے. ارے جو اتنے بڑے بڑے ہوتے تو خون کے لوتھڑے، نہیں میرے ذہن سے اتر گئی. ارے جگر جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، جو سانس لیتے ہیں ہم لوگ، جو پھیپڑا، اس کو کیا کہتے ہیں گوشت جو خریدنے جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں کلیجی، ذہن سے اتر گئے. تو مچھلی کی کلیجی سے مہمان نوازی ہوگی جنت میں. سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی ملے گی. خیر، تو وہاں انسان جو خواہش کرے گا وہ چیز اسے ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ وہ مطالبہ کرے گا وہ چیز بھی اس کو ملے گی. بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہاں پر اولاد بھی ہوگی؟
ہاں اولاد بھی ہوگی اگر جنتی چاہے گا تو، وہ بھی اس کی خواہش پر ہے، اگر وہ چاہے گا تو وہاں اولاد بھی ہوگی، لیکن وہاں پر اولاد ہونا یہاں دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوگا کہ باپ سے منتقل، پشت سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں گیا، رحم میں رہا، پھر 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد وہ پیدا ہوا، یہ سب نہیں، یہ سب صرف پل بھر میں ہو، ادھر خواہش ہوئی، ادھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنا، ادھر بچہ پیدا ہوا، پل بھر میں اس کی دودھ کی مدت ختم ہو جائے گی، وہ بڑا ہو گیا، ختم کرنی۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا واقعتاً وہاں پر ہو؟ تو نے کہا کہ اس وقت جب جنتی چاہے گا، اگر جنتی چاہے گا تو، اور میں جاتا خیال ہے کہ جنتی وہاں پر نہیں چاہے گا، ہاں جو اگر چاہے گا تو اللہ اولاد بھی دے گا اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مہمان نوازی ہے۔ جب کوئی کسی کے یہاں مہمان بنتا ہے تو اس کو اس کے خواہش کے مطابق چیز کھلائی جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، وہ بڑا مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتی بنائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا